کچھ تمہیدی باتیں کہی جائیں۔ میں گزارش کروں گا ان تمام حضرات سے جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے کہ وہ جلسگاہ میں تشریف لائیں اور اپنی جگہیں لے لیں۔ ہمارے سامنے اچھی خاصی بھیڑ نظر آ رہی ہے گیٹ پہ، بہت سارے ہمارے احباب ادھر ادھر کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ حضرات آ جائیں اور بیٹھ جائیں تاکہ یہ پروگرام جلد از جلد شروع ہو سکے اور سارا پروگرام بحسن خوبی انجام پا سکے۔ آپ حضرات جتنا جلد آ جائیں گے اور اس جلسگاہ کے اندر آپ اپنی نشستیں لے لیں گے، اس میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے بہتری ہوگی اور یہ نظام بحسن خوبی انجام پا سکے گا۔ محترم حضرات، آج کا یہ پروگرام ہمارے جامعہ مظلوم پیلی کوٹھی وارانسی کا ایسا پروگرام ہے جس کا تعلق ایک طرف تو جامعہ کے خدمات سے، دوسری طرف وہ فضلاء جنہوں نے اس ادارے سے فیض پایا، یہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور درجہ فضیلت حاصل کی، اور درجہ فضیلت کے بعد وہ اپنے گھروں کو گئے، لیکن ابھی دستار فضیلت کی ایک رسم باقی تھی جو ہمارے ہاں مدارس میں ہمیشہ سے چلی آ رہی اور ایک طویل عرصے کے بعد ہو رہی ہے یہ رسم ادا۔ اس اعتبار سے اس کا تعلق ایک جذباتی بھی ہے۔ ہر طالب علم کا اپنے ادارے سے ایک والہانہ لگاؤ ہوتا ہے، قلبی تعلق ہوتا ہے۔ اس قلبی تعلق کا اظہار لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ یہ احساسات ہوتے ہیں جو ہر حساس قلب کے اندر موجزن ہوتے ہیں۔ آج ہمارے یہ پروگرام سن 87 سے لے کر کے اب تک کے وہ قدیم فضلاء جن کی دستار بندی نہیں ہو سکی تھی، ہمارے ادارے نے، ادارے کے ذمہ داران نے بہت ہی عظیم فیصلہ کیا کہ ان تمام فضلاء کو یکجا کیا جائے اور ان کی دستار بندی کی جائے۔ اس تعلق سے ہم سب کا جمع ہونا اور اس پروگرام میں آنا واقعتاً قابل فرحت بھی ہے اور قابل مبارکباد بھی۔ ہمارے سے دستار فضیلت منعقد ہو رہا ہے۔ اس کی ایک تاریخ ہے۔ اس ہندوستان کے اندر جس زمانے کے اندر انگریزوں کا تسلط اور اقتدار تھا اور ان کی خواہش تھی کہ اس ہندوستان کے مسلمانوں کے ذہن و فکر کو پورے طور پر متاثر کیا جائے اور اسلام سے انہیں دور کر دیا جائے، ایسے وقت میں ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے غیور اصحاب خیر، وہ افراد جنہیں دین سے واقعتاً وابستگی کی، ان حضرات نے ان مدارس کا قیام کیا۔ دارالعلوم دیوبند جس نے مستقل ایک تحریک چلائی، اس ہندوستان کے اندر ملت اسلامیہ کے بقا و تحفظ کا واحد علاج یہ ہے، واحد اس کی شکل یہ ہے کہ مدارس قائم کیے جائیں۔ چنانچہ ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف و اکابر نے اس ہندوستان کے اندر چپے چپے میں، گلی گلی میں، قریہ قریہ، ہر علاقے کے اندر مدارس کے ایک جال بچھا دیا، اور اس وقت کسی کو احساس نہیں تھا یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ان مدارس نے اس ملت اسلامیہ کی حفاظت
اور اگر ارتداد کی ہوا چلی، کہیں بدعت کی ہوا چلی، اسلام کے خلاف کسی بھی طرح کی ریشہ دوانی ہوئی، ان تمام چیزوں کے قلع کما کرنے کے لیے یہ مدارس ہمیشہ تیار ہو گئے۔ اس قدیم مدارس کے اندر جیسے دیوبند ہے، جیسے مظاہر علوم سہارنپور ہے، جیسے اور بہت سارے قدیم مدارس ہیں، ان قدیم مدارس میں جو ایک فہرست آتی ہے بالکل ابتدائی مدارس کے اندر، ان مدارس میں ہمارا جامعہ مظلوم بھی آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوا اس سرزمین پر کہ یہاں کے جناب حافظ عبداللہ صاحب مرحوم ساکن محلہ شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کروٹ کروٹ جین نصیب فرمائے کہ وہ کون سی ہمایوں سعاد تھی اور کون سا بابرکت وقت تھا کہ انہوں نے اپنے رفقا کے ساتھ اس ادارے کا سنگ بنیاد رکھا، اور دیکھتے دیکھتے وہ پودا جو ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے تھے اس کے لگائے ہوئے، لیکن وہ پودا شجر سایہ دار بن گیا۔ اور اس وقت ملا سعد نبیلی پشاوری رحمت اللہ علیہ پہلے استاد تھے جنہوں نے عربی کی تعلیم دی، پھر اس کے بعد بہت سارے اکابر علماء نے یہاں درس و تدریس کی مجلس چلائی۔ یہاں مولانا عبدالغفار صاحب مولوی رہے، یہاں مولانا احمد حسین صاحب رسول پوری مبارک پوری رہے جو صاحب دیوان عربی کے شاعر گزرے ہیں۔ اسی طرح سے مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی جو یہاں کبھی مدرس بھی طالب علم رہے، کبھی مدرس رہے، کبھی صدر مدرس رہے، گویا 3 دور ان کا گزرا۔ اور اسی طریقے سے ایک کثیر تعداد ہمارے یہاں کے علماء کی، فضلاء کی جو یہاں درس و تدریس میں لگی، اور پھر اس کی وجہ سے بہت سارے علم علماء پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا مفتی ابراہیم صاحب بنارسی نور اللہ مرقدہ کا نام جانتے ہیں، وہ اسی ادارے کے فیض یافتہ تھے۔ مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی جامعۃ الرشاد کے ناظم رہے، ماہنامہ الرشاد کے مدیر رہے، وہ بھی اس ادارے کے فیض یافتہ تھے۔ حضرت مولانا ابو العرفان صاحب ندوی استاد ندوۃ العلماء، اور اس طریقے کے بہت ساری شخصیات معتبر اور مستند جو اس ہندوستان کے اندر ہر طریقے سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ لہذا اس طریقے سے دیکھا جائے ہمارے ادارے کی بہت ساری خدمات ہیں۔ میں نے مختصراً اس کو ذرا سا پیش کرنا چاہا تاکہ آپ ذہن میں یہ بات بسا لیں، یہ قدیم ادارہ اور اس قدیم ادارے کی طرف سے یہاں یہ جلسہ فضیلت، جلسہ دستار فضیلت کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی دستار بندی کی مجلسیں قائم ہوئی، سن 83 ہجری کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ، لیکن آج 87 سے لے کر کے اب تک کے فضلاء جن کی دستار بندی نہیں ہو سکی تھی ان کے لیے یہ مجلس برپا کی گئی ہے، یہ جلسہ دستار فضیلت منعقد کیا گیا ہے۔ بلا شبہ آپ حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں، اور جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں، کافی بھیڑ ہے، مجمع بڑا ہے، وہ حضرات آ جائیں، اندر جگہ بھی کافی ہے، آپ حضرات پورے طور پر جگہ لے لیں اور اطمینان و سکون کے ساتھ ہمارے اکابر علماء جو تمام کی تمام تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے بیانات ہوں گے، ان کے خطاب ہوں گے، ان سے آپ محظوظ ہوں گے۔ آج اس بابرکت مجلس کے اندر ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی صدر جمعیت علماء ہند استاد حدیث دارالعلوم دیوبند تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب عالمی صدر شعبہ تخصص فی الحدیث دارالعلوم دیوبند تشریف لائے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا زین العابدین صاحب عالمی صدر شعبہ تخصص فی الحدیث مظاہر علوم سہارنپور تشریف لائے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی مدثر العالی معتمد دارالعلوم دیوبند کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ یہ تمام حضرات ان کے بیانات انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوں گے۔ اسی طرح سے میں آپ حضرات کو اس بات سے بھی آگاہ کر دوں
کبھی کبھی آدمی کچھ بھی ارادہ کرتا ہے لیکن وہ ارادہ مکمل نہیں ہوتا، سوچتا کچھ ہے اس کے مطابق عمل نہیں ہو پاتا۔ عرب تربی میں فصل آدائیں حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب حسنی ندوی ناظم اعلیٰ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ اور معتمم، لیکن ان کی علالت کی وجہ سے حضرت تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا نمائندہ بنا کر اپنی جگہ پر حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب اعظمی مدظل العالی محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء کو بھیجا کہ آپ جائیے اور ہماری جگہ پہ آپ یہ عمل صدارت، ہم نے ان کو صدارت سپرد کی تھی، آپ صدارت کے فرائض انجام دیجیے۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب اعظمی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابھی تھوڑی دیر میں وہ بھی تشریف لائیں گے۔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی مدظل العالی محتمم اشاعت العلوم اکل کوا مہاراشٹر، آپ کی تشریف آوری طے تھی، برابر رابطہ تھا اور آپ نے ہمیشہ کہا کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، لیکن اتفاق ہے کہ ایک ایسا عذر پیش آیا کہ جس میں ہمیں نہیں کچھ کر سکتے تھے کہ آپ آ جائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں بہرحال نہیں آ پا رہا ہوں، لیکن اپنی جگہ پر میں اپنے ہونہار صاحبزادے حضرت مولانا محمد حذیفہ صاحب استانوی کو میں بھیج رہا ہوں۔ چنانچہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی مواعظ سے آپ مستفید ہوں گے۔ اس طریقے سے آج اس عظیم الشان اجلاس کے اندر بہت ساری بابرکت ہستیاں تشریف لا چکی ہیں۔ آپ حضرات اطمینان و سکون سے آ جائیں اور یہ جو جگہیں خالی ہیں اس کو پر کر لیں۔ یہ راستہ جہاں سے تمام اکابر آ رہے ہیں، یہ راستہ بھی تنگ پڑ رہا ہے، اس راستے کو بھی ذرا جگہ دے دیں، خالی کر دیں۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو کھڑے ہیں والنٹیئر حضرات، رضاکار حضرات سے میں کہوں گا وہاں پر پہنچ جائیں، ان لوگوں کو یہاں لانے کی کوشش کریں۔ میں بلا تمہید اب اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو تحریک صدارت کا عمل ہوتا ہے، لیکن حضرت مولانا سعید الاعظمی مدظل العالی جنہیں صدارت سپرد کی گئی ہے، اتفاق سے ابھی 5-10 منٹ پہلے آئے ہوئے ہیں، لہذا بہرحال صدر ہرجہ کی بے نشینت صدر است، وہ صدر ہیں، آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم ان کی صدارت کے سرپرستی میں اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے آغاز کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے ہم آواز دیں جناب قاری سراج الدین صاحب الہ آبادی کو، جو ہمارے جامعہ کے استاد تجوید ہیں، تشریف لائیں اور اپنی تلاوت کلام پاک سے اس جلسے کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک کے بعد میں جامعہ کے قدیم طالب علم جناب بلال احمد صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ نعت پاک پیش کریں، لیکن قبل اس کے میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا جو بیٹھے ہوئے ہیں کچھ آگے آ جائیں تاکہ پیچھے جگہیں بنتی جائیں، اور پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کر کے جگہیں لے لیں، کافی جگہیں ابھی ہیں، آ جائیں، ذرا سا لوگ سمٹ جائیں، موسم بھی بہت خوشگوار ہے، لہذا قریب قریب آ جائیں، اور وہ لوگ جو کھڑے ہیں اور گیٹ پہ کافی بھیڑ ہے اور اگل بغل بھی کافی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آ جائیں. بلال احمد. مکرمی سامعین کرام، معزز اساتین علم و فضل اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف سے قبل ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. قطع کے چند اشعار حاضر خدمت ہیں. کہ یا خدا کاش، یا خدا کاش میرا ایسا مقدر ہوتا، یا خدا کاش میرا ایسا مقدر ہوتا، یا خدا
کہ یا خدا کاش میرا ایسا مقدر ہوتا. اور آمین کے زمزمے میں یہ شعر سماعت کریں کہ سنتے ہیں دیکھنے والوں نے انہیں دیکھا ہے. سنتے ہیں دیکھنے والوں نے انہیں دیکھا ہے. سنتے ہیں دیکھنے والوں نے انہیں دیکھا ہے. ارے کاش وہ دن کبھی ہم سب کو میسر ہوتا. کاش وہ دن کبھی ہم سب کو میسر ہوتا. اور سبز گنبد کے دریچوں میں رہا کرتا میں. سبز گنبد کے دریچوں میں رہا کرتا میں. سبز گنبد کے گنبد کے دریچوں میں رہا کرتا میں. کاش انسان کے بدلے جو کبوتر ہوتا. کاش انسان کے بدلے جو کبوتر ہوتا. اور حضرات خصوصی طور پہ یہ شعر سماعت کریں کہ یا خدا کاش میرا ایسا مقدر ہوتا. اور آرزو ہے میرے سرکار تو بس اتنی سی. آرزو ہے میرے سرکار تو بس اتنی سی کہ آرزو ہے میرے آرزو ہے میرے سرکار تو بس اتنی سی کہ آپ کے شہر میں 2 گز کا میرا گھر ہوتا. آپ کے شہر میں 2 گز کا میرا گھر ہوتا. نعت پاک کا مطلع حاضر خدمت ہے. اساتذہ کرام سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں. نعت پاک کا مطلع حاضر خدمت ہے کہ سلطان دو عالم ہو سلطان دو عالم ہو خود ساقی میں خانہ سلطان دو عالم ہو سلطان
چھل کے صحبائے حرم چھل کے ارے پیمانہ بپیمانہ صحبائے حرم چھل کے. اور حضرات یہ بھی شعر سماعت کریں کہ دیوانگی دل کو جب سمجھوں میرا سائی، دیوانگی دل کو جب سمجھوں میرا سائی، کہ محشر میں جو وہ کہتے میرے آقا، محشر میں جو وہ کہتے کہ یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں جو وہ کہتے. اور پھولوں کی محبت میں کانٹوں